بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی اس میں حق بجانب تھا، لہذا اس نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا لیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہ ایمان تھا کہ نبی حق ہی کا ساتھ دیتے ہیں، مگر منافق اس سے پشو پیش کرنے لگا۔ اسے یہ خطرہ تھا کہ آپ حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا، لہذا وہ لیت و لعل سے کام لینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تمہارے یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہاں اس منافق کو توقع تھی کہ مکر و فریب اور رشوت سے فیصلہ میرے حق میں ہو سکتا ہے، مگر یہودی یہ بات نہ مانا، کیونکہ اسے بھی اپنے اس سردار کے کردار کا پتہ تھا، اور منافق چونکہ کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جاؤں گا، اس لیے بالآخر یہی طے آیا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا جائے۔ آپ نے فریقین کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلے دے دیا تو منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اور آپ کے نائب کے حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اسلامی حمیت بہت ہے، لہذا وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ یہودی اور منافق نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جا کر اس مقدمہ کا فیصلہ چاہا۔ پھر آپ نے اپنے بیان دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ پہلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور اپنی تلوار لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، جو شخص نبی کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قصاص کا مقدمہ کرنا چاہا، اور مقدمہ کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے، اور آپ نے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ پھر واقعہ ہمارا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا، مگر اللہ تعالی نے منافقین کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے قصاص کے مقدمہ کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے حکم تسلیم نہیں کرتے، وہ بالحقیقت مومن ہی نہیں ہے، لہذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، سیرت انفو میں آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔